السلام علیکم۔ ضرور آنٹی، کہیے کیا بات ہے؟ کچھ دن پہلے ساحل سمندر پر 3 غیر ملکیوں کی لاشیں دریافت ہوئی تھیں اور پولیس ان کے سلسلے میں کارروائی کرتی رہی ہے۔ میں تم سے صرف یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ کہیں تمہارا تصادم تو کسی سے نہیں ہوا؟ شبان نے مسکراتی نگاہوں سے دردانہ کو دیکھا اور بولا، ہوا تھا آنٹی۔ اس کے اس جواب پر دردانہ اچھل پڑی تھی۔ کیا مطلب؟ کس سے؟ کون تھے وہ؟ میں انہیں نہیں جانتا، لیکن زیر سمندر انہوں نے مجھ پر حملہ کیا تھا اور یہی چاہا تھا کہ مجھے پانی کے اندر گرفتار کر لیں۔ تو پھر بہت دیر تک میں نے ان سے بچنے کی کوشش کی، اور جب ان کی حرکتیں بڑھتی ہی گئیں تو پھر میں نے ان کے وہ نقاب نوچ ڈالے جن کے ذریعے وہ پانی میں سانس لیتے ہیں، یعنی آکسیجن ماسک۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ظاہر ہے پانی کی گہرائیوں سے بغیر آکسیجن کے اوپر آنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا اور وہ پانی ہی میں ہلاک ہو گئے۔ اوہ میرے خدا، میرے خدا! دردانہ کے منہ سے خوف زدہ آواز نکلی۔ بہت دیر تک وہ غور کرتی رہی، پھر اس نے کہا، تم جانتے ہو کہ یہ بات قتل کے مترادف ہے، لیکن اس کے علاوہ میں اور کر بھی کیا سکتا تھا آنٹی؟ آپ خود بتائیے کہ آپ اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیتا۔ نہیں، لیکن او میرے خدا، اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا آنٹی، ہونا کیا ہے؟ پولیس تم سے پوچھ گچھ کرے گی تو تم کیا جواب دو گے؟ کیا آپ مجھے بیوقوف سمجھتی ہیں؟ مطلب یہ کہ میں اس بات سے لا علمی کا اظہار کروں گا؟ ظاہر ہے میں پانی کے اندر کسی کو کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ دردانہ نے پرخیال انداز میں گردن ہلائی اور بولی، ہوشیاری سے کام لینا شبان، انتہائی ہوشیاری سے کام لینا، کہیں کسی مصیبت میں نہ پھنس جاؤ۔ اور میں آپ سے آخری بار یہ عرض کر رہا ہوں آنٹی کہ اب آپ میرے بارے میں تشویش کرنا چھوڑ دیں۔ آپ نے مجھے دنیا کے بارے میں اتنا کچھ بتا دیا ہے کہ اب یہ دنیا میرے علم میں آ چکی ہے۔ میں اتنی آسانی سے کسی جال میں نہیں پھنس سکتا۔ آپ بالکل مطمئن رہیں، بلا وجہ اپنے اوپر پریشانیاں لاد رکھی ہیں۔ میں دیوانہ نہیں ہوں کہ ان لوگوں کے سلسلے میں اعتراف کروں، لیکن آپ نے مجھ سے حقیقت پوچھی تو میں نے آپ کو سچائی بتا دی۔ ظاہر ہے میں آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا، لیکن یہ بات دنیا کے سامنے تو نہیں ہوگی۔ آپ بالکل مطمئن رہیں اور میری طرف سے بے فکر ہو جائیں۔ ایسا چکر دوں گا ان پولیس آفیسر کو کہ وہ بھی کیا یاد کریں گے۔ شبان نے بدستور شوخ لہجے میں کہا، اور دردانہ اسے عجیب سی نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ ایک سنگین مسئلے میں وہ اس شوخی کا مظاہرہ کر رہا تھا، لیکن اس کے الفاظ میں کچھ وزن بھی تھا جسے دردانہ محسوس کر رہی تھی۔ مسٹر لیو فیوجی منموجی آدمی تھے۔ انہوں نے جو زندگی گزاری تھی اس میں نہ جانے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے تھے، لیکن اب اس زندگی سے تھک کر گوشہ نشیں ہو گئے تھے۔ تاہم یہ گوشہ نشینی کسی بھی طور ان کے لیے تکلیف دہ نہیں تھی۔ ہٹویا کے بہت بڑے آدمی کے باپ تھے، اور مسٹر ٹیوڈا در حقیقت اپنے باپ کی بے پناہ عزت بھی کیا کرتے تھے۔ مسٹر لیو فیوجی کے مشاغل اب بھی وہی سب کچھ تھے۔ سمندر ان کا بہترین موضوع تھا، اور اس کے بارے میں ان کے پاس کافی تحقیقاتی مواد موجود تھا۔ پچھلے دنوں شبان سے وہ بری طرح متاثر ہوئے تھے اور اس کی صلاحیتوں پر دنگ رہ گئے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ نوجوان کہاں سے اس قدر صلاحیتوں کا مالک بن گیا، اور سمندر سے اس کا کیا تعلق ہے۔ بہرطور یہ فیصلہ کرنا ان کے لیے مشکل کام تھا، اور جس بات کا فیصلہ نہ ہو پائے اس کے لیے سر کھپانا ان کے خیال میں ایک بے مقصد بات تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنی رہائش گاہ کے عقبی حصے میں ٹہلتے ہوئے دور تک نکل گئے تھے۔ شام ہو رہی تھی اور آہستہ آہستہ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ سورج ڈوبنے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی۔ پھر انہوں نے دور سے شبان کو دیکھا جو ٹہلنے ہی کے سے انداز میں اس طرف آ رہا تھا۔ مسٹر لیو فیوجی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس وقت وہ اتفاق سے شبان ہی کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ انہوں نے اسے دیکھ لیا۔
شبان نے بھی غالباً دور سے مسٹر لیو فیوجی کو دیکھ لیا تھا۔ اس کی رفتار کچھ تیز ہو گئی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ ان کے قریب پہنچ گیا۔ آہ مسٹر لیو فیوجی، آپ اور یہاں! مجھے علم نہیں تھا کہ آپ کبھی اس طرح چہل قدمی کرتے ہیں۔ مسٹر لیو فیوجی کے ہونٹوں پر ایک مشفقانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر انہوں نے کہا، اور تم مجھے اس طرح مل جاؤ گے، اس کا بھی مجھے یقین نہیں تھا۔ اتفاق سے میں اس وقت تمہارے ہی بارے میں سوچ رہا تھا۔ شبان نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی اور بولا، کہیے اس طرف کیسے نکل آئے؟ دراصل میری خوابگاہ کے عقبی حصے میں ایک چھوٹا سا دروازہ موجود ہے، جسے میں عموماً کم ہی استعمال کرتا ہوں، لیکن جب کبھی تنہائیاں ہوتی ہیں اور میں سمندر کا نظارہ کرنا چاہتا ہوں تو اس دروازے سے باہر نکل آتا ہوں، لیکن شرط یہی ہے کہ اطراف پرسکون ہو۔ آہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت میرا یہاں آنا آپ کے لیے باعث الجھن بنا ہوگا۔ نہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر کبھی الجھن نہیں ہوتی۔ کہو تم اس طرف کیسے گھوم رہے ہو؟ بس کوئی خاص بات نہیں ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ تنویہ کی تلاش میں آیا تھا اس سمت سے۔ ہاں، چونکہ میرا ارادہ اسے باقاعدہ تلاش کرنے کا نہیں تھا، بس میں نے یہی سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ گزرگاہ پر مل جائے۔ کیا مطلب ہے؟ کیا تنویہ سے تمہاری ملاقات نہیں ہوئی؟ ہاں، وہ مجھ سے ناراض ہے۔ ارے کیا ہو گیا؟ ایسی کیا بات ہوئی کہ وہ تم سے ناراض ہو گئی؟ شبان مسکرانے لگا، پھر بولا، بس کچھ ایسی ہی بے تکی باتیں تھیں۔ مثلاً وہ مجھ سے کہتی تھی کہ میں زندگی بھر ہٹویا میں گزار دوں۔ تو آپ خود بتائیے مسٹر لیو، یہ کیسے ممکن تھا؟ ہٹویا بہت خوبصورت جگہ ہے، لیکن پوری زندگی گزارنا تو یہاں ممکن نہیں ہے۔ میں نے اس بات پر اس سے معذرت کی تو وہ ناراض ہو گئی اور کہنے لگی کہ میری نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بہرطور اس کے بعد سے اب تک وہ مجھ سے نہیں ملی ہے۔ مسٹر لیو ہنسنے لگے اور بولے، یہ ایک احمقانہ خواہش تھی۔ آؤ میرے ساتھ اندر آؤ، تم سے بیٹھ کر باتیں ہوں گی۔ شبان مسٹر لیو کے ساتھ چل پڑا۔ مسٹر لیو فیوجی واپس اپنی رہائش گاہ میں داخل ہو گئے تھے۔ یہاں آنے کے بعد یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہم کسی طلسم خانے میں آ گئے ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے سمندر کے جو نوادرات جمع کیے ہیں وہ بے مثال ہیں، اور یہاں سے ایک خاص تصور لے کر میں اپنے وطن جاؤں گا۔ کیا تصور ہوگا وہ؟ مسٹر لیو نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ نوادر خانہ میری پسند کے عین مطابق ہے۔ میں بھی ایک ایسا نوادر خانہ بناؤں گا جس میں سمندر کے نوادرات سجے ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں وہ نوادر خانہ دنیا کا عجیب و غریب نوادر خانہ ہوگا۔ کیوں؟ شبان نے مسکراتے ہوئے کہا، اس لیے کہ تم سمندر پر جو قوت رکھتے ہو کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ تم سمندر کی گہرائیوں سے جو چیز نکال سکتے ہو اس کا دوسرے تصور بھی نہیں کر سکتے۔ شاید ایسا ہو، شبان بدستور مسکراتا ہوا بولا۔ مسٹر لیو اسے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے کہا، ایک بات میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں شبان۔ جی مسٹر لیو، تم نے مجھ سے کہا تھا کہ اس موتی کے بدلے تم مجھ سے کچھ مانگو گے۔ میری خواہش ہے کہ تم وہ موتی واپس لے لو، یا پھر اس کے بدلے میں جو کچھ تم چاہتے ہو وہ مجھ سے کہو۔ شبان مسکراتا رہا، اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ پھر اس نے کہا، آپ نے جو تصویریں مجھے دکھائی تھیں ان میں سے ایک تصویر مجھے بے حد پسند آئی ہے۔ وہ تصویر جس میں زیر سمندر ایک لڑکی مسکرا رہی ہے۔ آہ، بنت البحر! یقینی طور پر وہ تصویر انوکھی ہے۔ اور مسٹر لیو نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا، پرخیال نگاہوں سے شبان کو دیکھنے لگے تھے۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، میں وہ تصویر تمہیں خوشی کے ساتھ پیش کرتا ہوں، لیکن کیا تم اسے تلاش کرنے کی کوشش کرو گے؟ میں نہیں جانتا، مطلب وہ تصویر میرے لیے بہت انوکھی ہے۔ کیا آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ آنکھوں کی ایک زبان ہوتی ہے؟ بولنے والے اگر زبان سے کچھ نہ کہیں، نہ بولیں، اور صرف آنکھوں سے اپنے مفہوم ادا کرنے کی کوشش کریں تو سمجھنے والے کو کوئی دقت نہیں ہوتی۔ ہاں، مجھے اس پر پورا یقین ہے۔ آنکھیں ایک تفصیل ہوتی ہیں،
بلکہ بعض اوقات زبان جو الفاظ ادا نہیں کر پاتی، آنکھیں ان کا پورا پورا خلاصہ پیش کر دیتی ہیں۔ اس تصویر کی آنکھیں مجھ سے ایک سوال کر رہی تھیں، اور وہ سوال میں نے سمجھ لیا ہے۔ میں اس سوال کا جواب اسے دینا چاہتا ہوں۔ کیا سوال ہے وہ؟ نہیں، یہ میرے اور اس تصویر کے درمیان ایک خاموش معاہدہ ہے۔ میں وہ سوال کسی اور کو نہیں بتاؤں گا جو وہ مجھ سے کر رہی تھی۔ مناسب سمجھیں تو وہ تصویر مجھے دے دیں۔ میں نے وہ تصویر اسی لمحے تمہاری ملکیت کر دی جب تم نے مجھ سے اس کا تذکرہ کیا۔ اب وہ تمہیں پیش کیے دیتا ہوں، لیکن تم نے ایک حیرت انگیز بات بتائی ہے، اور بلا شبہ یہ بات میرے لیے بہت کچھ سوچنے کو چھوڑ دیتی ہے۔ مسٹر لیو نے اپنے نوادر خانے میں سے وہ تصویر نکالی اور شبان کے حوالے کر دی۔ شبان مسرور نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے کہا، اور اس وقت سے اب تک میں اس کے بارے میں سوچتا رہا ہوں۔ شاید آپ اس بات پر یقین نہ کریں کہ یہ تصویر اس موتی سے 1000 گنا زیادہ قیمتی ہے جو میں نے آپ کو پیش کیا۔ کسی اور کے لیے نہ سہی، کم از کم میرے لیے۔ مسٹر لیو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ انہوں نے کہا، اور مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ میری کوئی کاوش ایک قدردان کے ہاتھ میں پہنچی ہے۔ میں اس انمول تحفے پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کافی دیر تک شبان مسٹر لیو سے باتیں کرتا رہا اور اس کے بعد وہاں سے نکل گیا۔ مسٹر لیو اسے اسی چور دروازے سے باہر چھوڑنے آئے تھے، اور اس کے بعد وہ گردن جھٹک کر اندر داخل ہو گئے۔ شبان کی باتوں نے ان کے ذہن پر ایک عجیب سا تاثر چھوڑا تھا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ تصویر کی آنکھوں میں ایسا کون سا سوال تھا جو وہ اس نوجوان سے کرنا چاہتی تھی، اور وہ کون تھی؟ بنت البحر کا تصور ایک روایتی حیثیت رکھتا ہے، لیکن لیو کو اپنی آنکھوں اور اپنے ذہن پر پورا پورا بھروسہ تھا۔ انہوں نے اسے سمندر کی گہرائیوں میں دیکھا تھا، اسی شکل اور اسی انداز میں جس انداز میں انہوں نے یہ تصویر تخلیق کر دی تھی۔ اس کا مطلب ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ نوجوان اس تصویر والی کو بھی پا لے؟ حالانکہ بات بہت پرانی تھی، لیکن پرانی بات تو اس موتی کی بھی تھی جسے وہ اپنے طور پر سمندر سے نکال لایا تھا۔ کاش کوئی ایسا ذریعہ ہو سکتا، کاش کوئی ایسا ہوتا جس سے وہ یہ معلوم کر سکتے کہ شبان کو تصویر والی ملی یا نہیں۔ وہ انہی سوچوں میں ڈوبے ہوئے تھے، اور یہ احساس ان کے ذہن میں تھا کہ موتی بہر طور ایک بے جان شے ہے، لیکن ایک جاندار کی تلاش شاید سمندر میں ممکن نہ ہو۔ پھر انہیں قدموں کی چاپ سنائی دی، اور انہوں نے تنویا کو دیکھا جو ان کے سامنے آ گئی تھی۔ مسٹر لیو مسکرا پڑے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تنویا کے بارے میں بھی گفتگو ہوتی رہی تھی۔ انہوں نے کہا، ان دنوں میری خوش بختی عروج پر ہے کہ تم سب لوگ مجھ سے بار بار ملنے آ جاتے ہو، ورنہ بعض اوقات تو ہفتوں تمہاری صورت دیکھے گزر جاتی ہے۔ تنویا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے ایک جگہ بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے، تم کچھ سنجیدہ سنجیدہ سی ہو؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے دادا جان، بس یوں ہی ان دنوں طبیعت ذرا بوجھل ہے، اور اس کی وجہ میں جانتا ہوں۔ آپ؟ تنویا نے تعجب سے کہا۔ ہاں میں۔ نہیں دادا جان، آپ اس کی وجہ نہیں جانتے ہوں گے، اور اگر میں تمہیں بتا دوں تو پھر بتائیے، اس نے معصومیت سے کہا، اور مسٹر لیو مسکرانے لگے۔ پھر بولے، میں جانتا ہوں شبان سے تمہارا جھگڑا ہو گیا ہے۔ تنویا چونک پڑی۔ اس نے گہری نگاہوں سے ان کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا شبان سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے دادا جان؟ کیا اس نے یہ بات بتائی ہے؟ یہ سوال بالکل الگ حیثیت رکھتا ہے۔ پہلے تم مجھے اس بات کا جواب دو، کیا تم سے اس کا کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ اسے جھگڑا نہ کہا جائے تو بہتر ہے دادا جان۔ پھر یوں سمجھ لیجئے، میرے اس کے درمیان اب نفرت کا رشتہ قائم ہو گیا ہے۔ ارے، تم نوجوانوں میں ایک سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ یا تو محبت کرتے ہو یا پھر اسی شدت سے نفرت۔ لیکن بیٹے، محبت اور نفرت میں تمیز کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ شاید میرے لیے نہیں، تنویا نے کہا۔ میں اسے نہیں مانتا، مگر اس جھگڑے کی بنیاد کیا تھی؟ کوئی خاص بنیاد نہیں دادا جان، بس یوں سمجھ لیجئے،
وہ مجھ سے انحراف کرتا ہے۔ اسے میں تیسرے درجے کی لڑکی نظر آتی ہوں۔ کیا اس نے یہ الفاظ تم سے کہے ہیں؟ الفاظ نہیں کہے، لیکن انداز سے یہی ظاہر ہوتا ہے۔ یہ تمام باتیں سوچنے کی نہیں ہوتیں بیٹے، انہوں نے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ یہ جھگڑا کس طرح ہوا؟ کچھ نہیں دادا جان، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ میں آپ کو ضرور بتائے دیتی ہوں۔ آپ دیکھیں گے کچھ دن بعد وہ بھیک مانگ رہا ہوگا ہم سے محبت، الفت کی، اپنی زندگی کی، اور ہم اس کی اس درخواست کو ٹھکرا دیں گے۔ سمجھے دادا جان، وہ ہماری قید میں ہوگا، اور ہم تنویہ کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ وہ چند لمحات اسے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر تم ایسا کر سکو گی ڈارلنگ؟ کیا یہ کوئی آسان کام ہوگا؟ میرا باپ ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے، وہ پرغرور لہجے میں بولی۔ تو کیا اس سلسلے میں تمہارا باپ بھی دلچسپی لے رہا ہے؟ جس سلسلے میں میں دلچسپی لینا چاہوں، اس میں کون دلچسپی نہیں لے گا؟ آپ بتائیے، آپ دلچسپی نہیں لیں گے دادا جان؟ کیوں نہیں، کیوں نہیں؟ تم بتاؤ مجھے، شبان کے خلاف کیا کرنا چاہیے؟ دادا جان بس ہم اسے گرفتار کر لیں، اس کے بعد آپ تماشا دیکھیے گا۔ لیکن بیٹے اسے گرفتار کرنا بھی تو آسان کام نہیں ہوگا، مسٹر لیو نے کہا۔ اس کام کو ہم نے آسان بنا لیا ہے۔ کس طرح؟ میں اسے شوگن پوائنٹ پر لے جا کر ڈیڈی کے حوالے کر دوں گی۔ انہوں نے تمام انتظامات کر لیے ہیں۔ کر لیے ہیں؟ لیو فیوجی نے حیران لہجے میں کہا۔ ہاں دادا جان، آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہر کام کر سکتے ہیں جو دوسروں کے لیے مشکل ہو۔ کیوں نہیں؟ آخر وہ میرا بیٹا ہے۔ خوب، بہت خوب۔ جب تم اسے گرفتار کر لو بیٹے تو مجھے ضرور اطلاع دے دینا اس بارے میں۔ آپ کو سب سے پہلے اطلاع دوں گی دادا جان، اور پھر ہم اس سے اپنا انتقام لیں گے۔ آپ دیکھیے کیسا بھرپور انتقام لیتے ہیں ہم اس سے۔ مسٹر لیو پریشان نگاہوں سے اسے دیکھنے لگے، لیکن انہوں نے زبان سے کچھ نہ کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بولی، اچھا میں چلتی ہوں، مجھے اپنا کام کرنے کے لیے کافی محنت کرنا ہوگی۔ مسٹر لیو نے گردن ہلا دی تھی، اور اس کے بعد تنویہ وہاں سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد مسٹر لیو کافی پریشان ہو گئے تھے۔ وہ بہت دیر تک الجھن کا شکار رہے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنا دوسرا لباس نکالا اور اسے پہن کر کہیں جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ باہر نکلنے کے لیے انہوں نے وہی چھوٹا راستہ اختیار کیا تھا۔ شبان کے لیے شاید زندگی میں اتنی خوشی کبھی نہیں آئی تھی جتنی وہ اس وقت محسوس کر رہا تھا۔ مسٹر لیو سے اس طرح اسے اس تصویر کے مل جانے کی امید نہیں تھی، حالانکہ انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا، لیکن شبان بہت جھجک رہا تھا۔ بمشکل اس نے اپنی اس کیفیت کا اظہار کیا تھا، اور انہوں نے نہایت فراخ دلی سے تصویر اسے پیش کر دی تھی۔ تصویر کے بارے میں اس نے ان سے جو کچھ کہا تھا وہ غلط نہیں تھا۔ بلا شبہ وہ تصویر اسے اس وقت انتہائی پرکشش لگی تھی جب پہلی بار اس نے اسے دیکھا تھا، تو اس نے اپنی اس کیفیت کا اظہار نہیں کیا تھا۔ آج جب انہوں نے اس سے اس قسم کی گفتگو کی تو اس کی زبان کھل گئی، اور نتیجے میں اب وہ تصویر اس کے پاس تھی۔ تصویر پا کر وہ اتنا خوش ہو رہا تھا جیسے اسے بہت بڑی دولت مل گئی ہو۔ پچھلے کئی دن سے تنویہ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس سے ایک دن پہلے اس نے جو کچھ کہا تھا وہ شبان کے لیے بڑی دلچسپی کا باعث تھا، اور وہ دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ لیکن جواب میں اس نے تنویہ سے جو کچھ کہا تھا وہ اس سے غیر مطمئن بھی نہیں تھا۔ وہ اس عمر میں آ چکا تھا کہ اب جوانی کی لطافتوں کو سمجھنے لگے، لیکن خود اس کے ذہن میں ایسی کوئی تحریک بیدار نہیں ہوئی تھی جس کے تحت وہ کسی حسین وجود کا قرب چاہے۔ بہرحال اس وقت اسے بہت زیادہ خوشی تھی۔ تصویر کو وہ ہر شخص سے چھپانا چاہتا تھا۔ پھر اسے مسٹر شونی گاؤ کے گھر کا خیال آیا، جہاں ایک کمرے میں دردانہ کے ساتھ اس کا قیام تھا، اور نہ جانے کیوں اس نے یہ سوچا کہ تصویر دردانہ کے علم میں بھی نہیں آنی چاہیے۔ یہ غالباً اس کے دل کا کوئی چور تھا۔
جس کی بنا پر وہ اس تصویر کو سب کی نگاہوں سے محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ کوئی ایسی جگہ حاصل ہو جائے جہاں وہ اس تصویر کو محفوظ طریقے سے پوشیدہ کر دے، اور جب یہاں سے واپس ہو تو تصویر اس کے سامان میں منتقل ہو جائے۔ ایسی جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ تب اسے وہ چٹان یاد آئی جس کے درمیان ایک انوکھا رخنا تھا۔ یہ چٹان یہاں سے کچھ فاصلے پر سمندر کے کنارے تھی، اور اس رخنے کو اس نے اتفاقیہ طور پر ہی دریافت کر لیا تھا۔ محفوظ ترین جگہ تھی۔ اس کا دل چاہا کہ تصویر کو اس جگہ محفوظ کر دے، اور اس کے قدم خود بخود اسی سمت اٹھ گئے۔ ایک عجیب سا سحر اس کے ذہن پر طاری تھا۔ چٹان کے قریب پہنچ کر وہ اوپر اٹھا، اور پھر اس نے وہ تصویر اس کے رخنے میں داخل کر دی۔ بلا شبہ اس کے لیے اس سے زیادہ محفوظ جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ تصویر کو وہاں محفوظ کر کے اسی جگہ کھڑا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تب ہی اس کی نگاہ تنویا پر پڑی، جو چہل قدمی کرتی ہوئی اسی سمت آ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے شبان کا دل چاہا وہاں سے چلا جائے اور تنویا کو یہ پتہ نہ لگنے دے کہ وہ یہاں موجود تھا، لیکن پھر اس کا خیال بدل گیا۔ اس کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہو سکے گا کہ وہ یہاں کیا کر رہا تھا۔ اس سے مل لیا جائے، دیکھا تو جائے اب اس کی ذہنی حالت کیا ہے۔ وہ چٹان کی دوسری سمت سے نیچے اتر گیا اور پھر ٹہلنے کے سے انداز میں آگے بڑھنے لگا۔ شاید تنویا نے اسے دیکھ لیا تھا۔ اس کے حلق سے چیختی ہوئی سی آواز نکلی جس میں وہ شبان کو پکار رہی تھی۔ شبان رک گیا۔ وہ تیز تیز قدموں سے اس کی جانب چل پڑی تھی۔ اس طرح تیز چلنے سے اس کا تنفس بڑھ گیا تھا۔ چہرے پر ہلکی سی سرخی چھا گئی تھی۔ وہ بہت پرکشش لگ رہی تھی۔ شبان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تنویا اس کے بالکل قریب آ گئی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا۔ اس نے شبان کی طرف انگلی اٹھا کر پھولے ہوئے سانس کے ساتھ کہا، تم بہت بے مروت انسان ہو۔ شبان مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ بالکل غائب ہو گئے تم۔ میں تم سے ملنے نہیں آئی تو تم بھی مجھ سے ملنے نہیں پہنچ سکے تھے۔ شبان نے اب بھی کوئی جواب نہیں دیا تو تنویا جھلائے ہوئے لہجے میں بولی، بولتے کیوں نہیں؟ کیا تمہاری زبان بھی بند ہو گئی ہے؟ نہیں، میں سوچ رہا ہوں تم اپنی شکایتوں کا خزانہ ختم کر لو تو پھر میں تم سے کچھ کہوں۔ میں تم سے کچھ بھی نہیں سننا چاہتی، سمجھے؟ بس یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تم بہت ہی بے مروت انسان ہو۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں یہ الفاظ ادا کر کے خوشی حاصل ہوتی ہے تو میں بھلا تمہاری اس خوشی کو کیسے چھین سکتا ہوں؟ یہ بتاؤ، تم مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ میں تم سے ملنے کہاں آتا تھا تنویا؟ سمندر کے کنارے ہی ہماری ملاقات ہوا کرتی تھی، اور سمندر کے یہ کنارے 2 دن سے خالی ہیں۔ میں تم سے سخت ناراض ہوں۔ اچھے دوست اگر ناراض ہو جائیں تو انہیں منا لیا جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ، میں تمہیں کس طرح خوش کرنے کی کوشش کروں؟ اس دوران تم نے میرے بارے میں ضرور سوچا ہوگا۔ تنویا نے کہا، کیا؟ یہی کہ جو کچھ تم نے مجھ سے کہا وہ مناسب نہیں تھا۔ نہیں تنویا، یہ الفاظ پھر میں تم سے کہوں گا کہ جو کچھ میں نے تم سے کہا تھا وہی مناسب تھا۔ اگر تم مجھ سے جھوٹ سننا چاہتی تھیں تو میں جھوٹ بولنے کا عادی نہیں ہوں۔ گویا تمہارے دل میں میرے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ ایک اچھے دوست کی گنجائش ہمیشہ دل میں ہوتی ہے، لیکن بس ایک اچھے دوست کی حیثیت سے۔ تنویا گردن ہلانے لگی، پھر اس نے رخ بدل لیا اور بولی، آؤ میرے ساتھ۔ شبان اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ تنویا اسے باتوں میں لگا کر شوگن پوائنٹ تک لے جانا چاہتی تھی۔ شبان بے جھجک اس کے ساتھ چلتا رہا۔ کچھ دور چلنے کے بعد تنویا نے کہا، تم اپنے وطن واپس کب جاؤ گے؟ یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا، بلکہ میری آنٹی اس بارے میں صحیح فیصلہ کر سکیں گی۔ تم یہ بات ذہن میں رکھنا، میں تمہیں ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ بھولوں گا تو میں بھی تمہیں نہیں۔ تنویا، تمہارے ساتھ ہٹویا میں بہت خوبصورت لمحات گزرے ہیں۔ کاش ہم ان جذبوں سے بے نیاز ہو کر صرف دوستی کے جذبوں کے تحت ایک دوسرے کو یاد رکھ سکیں۔ مگر میرے دل میں جو بات پیدا ہو گئی ہے، میں اس کا کیا کروں؟
اچھے دوستوں کو ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرنا چاہیے۔ کیا تم اپنے وطن کی کسی اور لڑکی سے محبت کرتے ہو؟ تنویا نے سوال کیا۔ ہرگز نہیں۔ یعنی تم کسی سے محبت نہیں کرتے؟ نہیں تنویا، محبت تو میں تم سے بھی کرتا ہوں، ایک اچھے دوست کی حیثیت سے، آنٹی سے بھی کرتا ہوں، اور بھی چند افراد ہیں، لیکن جس انداز میں تم محبت کا تذکرہ کر رہی ہو وہ کیفیت ابھی میرے اندر بیدار نہیں ہوئی۔ تعجب ہے، اس کے باوجود تم مجھے ٹھکرا رہے ہو۔ گفتگو کرتے ہوئے وہ لوگ شوگن پوائنٹ تک پہنچ گئے تھے۔ مطلوبہ جگہ آ گئی تھی اور تنویا کی نگاہوں نے کچھ فاصلے پر ایک بڑے سٹیمر کو لنگر انداز دیکھ لیا تھا۔ یہ مسٹر ٹیوڈا ہی کا سٹیمر تھا اور وہ جانتی تھی کہ اس سٹیمر کا یہاں لنگر انداز ہونا کیا معنی رکھتا ہے۔ شوگن پوائنٹ پر پہنچ کر وہ رک گئی اور اس نے کہا، کیا یہ ممکن نہیں شبان کہ تم اپنے خیالات پر نظر ثانی کرو؟ میں سمجھا نہیں۔ جو آرزو میں نے تم سے کی ہے تم اس کی تکمیل کے لیے خود کو آمادہ کر لو، کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ مشکل تو اب بھی نہیں ہے میرے لیے، مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ زبردستی کسی کی محبت اپنے دل میں کیسے پیدا کی جا سکتی ہے۔ تم نے میری توہین کی ہے شبان، کیا تمہیں اس بات کا احساس ہے؟ میں نے اپنی دانست میں تمہاری کوئی توہین نہیں کی تنویا، تم اسے اگر اس انداز میں محسوس کرتی ہو تو میں بھلا کیا کر سکتا ہوں؟ اور تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں بہت بڑے آدمی کی بیٹی ہوں۔ بعض اوقات محبت اور نفرت میں بہت معمولی سا فرق رہ جاتا ہے۔ محبت اگر نفرت میں تبدیل ہو جائے تو شبان مشکلات بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ مجھے اس بارے میں کوئی تجربہ نہیں ہے، شبان نے جواب دیا۔ تمہاری بے پرواہی تمہارے غرور کا اظہار کرتی ہے، اور تمہیں شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ میں جتنے بڑے باپ کی بیٹی ہوں، اس کے تحت میرے سامنے کسی کا غرور نہیں چل سکتا۔ مثلاً میں اگر چاہوں تو تمہیں دوسرے طریقے سے بھی آمادہ کر سکتی ہوں۔ شبان ہنس پڑا، پھر بولا، یہ میرے لیے ایک انوکھی بات ہوگی، اور میں نہیں سمجھ سکتا کہ کسی کو محبت کرنے کے لیے کیسے مجبور کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر سمجھنے کی کوشش کرو، بلکہ اس کا عملی اندازہ لگا لو۔ تنویا نے مسٹر جیوٹو کو دیکھ لیا تھا، جو اپنے 3 آدمیوں کے ساتھ شبان کے مختلف سمتوں میں گھیراؤ کر رہے تھے۔ شبان تعجب سے اسے دیکھنے لگا، اور پھر اس نے ان لوگوں کو بھی دیکھ لیا جو عجیب سے انداز میں اس کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار پھیل گئے، اور اس نے کہا، یہ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں تنویا؟ یہ تمہیں تمہارے غرور کی سزا دیں گے، اس نے جواب دیا، اور شبان عجیب سے انداز میں اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ پھر اس نے کہا، تم بہت اچھی لڑکی ہو تنویا، میں نے تمہیں ساحل سمندر پر پہلی بار دیکھا اور اس کے بعد تمہیں پانی میں تیرتے ہوئے دیکھا تو میرے دل میں تمہارے لیے ایک جذبہ پیدا ہو گیا، ایک اچھے دوست کا جذبہ، اور اس کے بعد بھی میں نے تمہارے ساتھ جو وقت گزارا اس میں میرے دل میں تمہارے لیے محبت کے جذبات رہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ تم نے جس انداز میں سوچا، میں اس انداز میں تمہارے بارے میں نہیں سوچ سکا۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جس کا اہتمام تم نے کیا ہے، اس کا نتیجہ میں نہیں جانتا، لیکن ایک بات سن لو، اگر اس کا نتیجہ تمہارے حق میں بھی برا نکلے تو بھی میرے دل میں تمہارے لیے کوئی برائی نہیں پیدا ہوگی۔ تم جب کبھی میرے وطن آؤ گی، میں ایک اچھے دوست کی حیثیت سے تمہارا استقبال کروں گا۔ اور اب ذرا میں ان لوگوں کی مزاج پرسی کر لوں، کیونکہ مجھ سے کہا گیا ہے کہ کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کروں، لیکن اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو اپنا دفاع تمہارا فرض ہے۔ جیوٹو نے اس کے قریب پہنچ کر اس کے بازو پر ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا، تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ شبان نے مسٹر جیوٹو کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش نہیں کی، لیکن وہ ہلکا سا پلٹا تھا اور جیوٹو کو یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ اس کے پاؤں کی ٹھوکر اس کے گھٹنے پر کیسے پڑی تھی۔ غالباً وہ اس کی توقع بھی نہیں رکھتے تھے، لیکن یہ ضرب کافی زوردار تھی۔ جیوٹو کے حلق سے نہ صرف یہ کہ ایک آواز نکلی، بلکہ شبان کا بازو بھی ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا
اور اسی وقت وہ تینوں آدمی شبان پر ٹوٹ پڑے، لیکن انہوں نے جس انداز میں چھلانگیں لگائی تھیں وہ غیر مناسب تھا، چنانچہ سارے کے سارے جیوٹو سے جا ٹکرائے تھے۔ شبان جکائی دے کر ان کے درمیان سے نکل گیا تھا، لیکن جیوٹو غالباً ان معاملات کے ماہر تھے۔ انہوں نے اپنے اوپر آ جانے والوں کو پیچھے دھکیلا اور پھر ایک لمبی چھلانگ شبان پر لگا دی۔ غالباً جیوٹو کراٹے کے بھی ماہر تھے۔ شبان کے سامنے پہنچتے ہی انہوں نے زمین پر ہاتھ ٹکائے اور اس بار شبان ان کی زد میں آ گیا۔ ان کے پیروں کی ٹھوکر شبان کے سینے پر پڑی اور وہ نیچے گر پڑا۔ ساتھ ہی وہ تینوں جو اپنی پہلی غلطی پر نادم تھے شبان پر ٹوٹ پڑے اور اس بار شبان کو انہوں نے جکڑ ہی لیا۔ شبان ان کی گرفت میں ہاتھ پاؤں مار رہا تھا اور اسے ان کی گرفت سے نکلنے میں کافی مشکل پیش آ رہی تھی۔ بلا شبہ وہ تین تھے اور وہ تنہا، جبکہ جیوٹو بھی پوری قوت کے ساتھ اس کی جانب بڑھ رہا تھا، اور اس بار وہ شبان کے ساتھ کوئی برا سلوک کرنے والے تھے، چونکہ ان کی چال میں ہلکی سی لنگڑاہٹ پائی جاتی تھی جو ان کے غصے کا باعث بن گئی تھی۔ اتفاق کی بات کہ جیوٹو کی مداخلت شبان کے لیے کارآمد رہی۔ جیوٹو نے ان تینوں کو ہٹایا اور شبان کے گرد اپنی گرفت قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن شبان چھلاوے کی طرح ان کی گرفت سے نکل گیا اور اس کے بعد اس نے پانی کی جانب رخ کیا تھا۔ وہ چیخے، پکڑو پکڑو اسے، پانی میں نہ جانے دو، لیکن شبان کو پانی میں جانے سے کون روک سکتا تھا؟ وہ تیزی سے دوڑ لگا کر پانی میں داخل ہو گیا، البتہ ان کے ساتھیوں نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ بھی شاید تیرنے کے ماہر تھے۔ شبان آگے بڑھ رہا تھا اور وہ تینوں اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ نہ جانے کیوں تنویا کو ایک خوف کا سا احساس ہونے لگا۔ ایک تصور اس کے ذہن میں پیدا ہو گیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو شبان ان کے قابو میں نہ آئے، اس طرح تو بڑی مشکل پیش آ جائے گی، کیونکہ شبان پر وہ اپنی ذہنی کیفیت کا بھی اظہار کر چکی تھی۔ اس سے تو بہتر یہ تھا کہ وہ شبان کو اس بارے میں کچھ بھی نہ بتاتی اور خاموشی سے ان لوگوں کو اپنا کام کرنے دیتی، اپنے آپ کو لا تعلق ہی ظاہر کرتی۔ لیکن یہ حماقت ہو گئی تھی اور اس حماقت کے نتائج بھی بڑے سنگین نکل سکتے تھے۔ اس نے خوفزدہ نگاہوں سے سمندر کی جانب دیکھا۔ پانی میں وہ لوگ گتھم گتھا ہو گئے تھے، لیکن جیوٹو یہ بات نہیں جانتے تھے کہ ساحل سمندر پر ایک عام انسان جو بہرطور اپنی چالاکی اور پھرتی سے ان کی گرفت سے دور نکل گیا تھا، لیکن کسی بھی قیمت پر وہ ان سے باہر نہیں جا سکتا تھا۔ لیکن پانی میں آنے کے بعد کیفیت تبدیل ہو گئی تھی۔ شبان نے ان لوگوں پر ایسے زبردست ہاتھ جمائے تھے کہ اب ان کے حلیے بگڑ کر رہ گئے تھے۔ ان میں سے ایک کی ناک اور منہ سے خون نکل رہا تھا، دوسرے کی آنکھ پر شدید ضرب لگی تھی۔ شبان کا ہر ہاتھ اتنا طاقتور ہوتا تھا کہ ان میں سے کسی کو دوبارہ اس کے قریب جانے کی ہمت نہ ہو پا رہی تھی، یہاں تک کہ جیوٹو نے اپنی پوری مہارت کے ساتھ شبان پر حملہ کیا۔ دراصل اس سلسلے میں ٹیوڈا کی ہدایت تھی کہ اسے زخمی تک نہ ہونے دیا جائے، لیکن اب جب کہ جیوٹو کے اپنے بھی کئی ہاتھ پڑ چکے تھے اور ان کے آدمی شدید زخمی نظر آ رہے تھے، جیوٹو کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ پانی کے اندر بھی وہ اپنی جنگجوانہ صلاحیتوں کو استعمال کر سکتے تھے، چنانچہ انہوں نے شبان پر اپنی پوری قوت سے حملہ کیا۔ یہ دوسری بات ہے کہ شبان نے انہیں کسی ہلکے سے کھلونے کی مانند اٹھا کر پانی میں دے مارا تھا اور وہ اس طرح پانی میں گرے تھے کہ انہیں خود کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ شبان نے بفر کر دوسرے آدمی کو پکڑا اور اس کی گردن دبانے لگا۔ تیسرے آدمی نے اس پر عقب سے ضرب لگانے کی کوشش کی تو سامنے والے آدمی کا کام ضرور بن گیا، یعنی وہ شبان کی گرفت سے نکل گیا، لیکن جس شخص نے ضرب لگائی تھی وہ شبان کی گرفت میں آ گیا اور شبان نے اسے بھی اٹھا کر پانی میں دے مارا۔ پانی میں وہ بے انتہا طاقتور نظر آنے لگا تھا۔ جیوٹو چیخنے چلانے لگا۔ وہ جاپانی زبان میں ہدایت دے رہا تھا اور شاید اس افسوس کا شکار تھا کہ کاش ان کے صرف یہ تین افراد ہی نہ ہوتے۔ شبان نے ان کا اچھا خاصا حلیہ بگاڑ دیا تھا، لیکن شاید وہ انہیں قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ یہ کام اس کے لیے مشکل نہ ہوتا۔ چنانچہ کچھ اور آگے جانے کے بعد اس نے سمندر میں غوطہ لگایا
اور اس کے بعد نیچے ہی نیچے تیرتا ہوا بہت دور نکل گیا۔ اسٹیمر پر غالباً ٹیوڈا خود بھی موجود تھے اور وہیں سے اس تمام کارروائی کی نگرانی کر رہے تھے۔ چنانچہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ صورتحال کچھ خراب ہو گئی ہے تو اسٹیمر پر موجود اپنے دوسرے چند افراد کو، جو غالباً سمندر میں موتی تلاش کرنے والے غوطہ خور تھے، پانی میں اتار دیا، اور اس کے بعد 8-10 افراد کا یہ گروپ پانی میں تلاش کرنے لگا۔ لیکن ٹیوڈا خود بھی جانتے تھے کہ پانی کا یہ جانور پانی میں ہاتھ آنا انتہائی مشکل ہے۔ ان کے تمام ساتھی اس کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ جیوٹو، جن کی اپنی حالت بری تھی، لیکن وہ اپنی بات نبھانے کے لیے خود بھی اسے تلاش کر رہے تھے، بہت دیر تک پانی کے نیچے نیچے تیرتے ہوئے شبان کو تلاش کرتے رہے، اور اس کے بعد انہیں اس بات کا پورا احساس ہو گیا کہ اب اس کا ملنا ممکن نہیں ہے۔ شبان پانی میں نہ جانے کتنی دور نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ تمام لوگ سطح سمندر پر سر ابھارتے، ایک دوسرے سے پوچھتے کہ وہ ہاتھ آیا یا نہیں، اور ناکامی کے بعد دوبارہ پانی میں غوطہ لگا دیتے۔ مسٹر جیوٹو کا حلیہ بھی بگڑا ہوا تھا اور خود تنویا بھی ششدر کھڑی تھی۔ شبان کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ وہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہاں سے اتنے طویل فاصلے پر، جہاں اس کی چٹان کے پاس پہلی بار شبان اور تنویا کی ملاقات ہوئی تھی، شبان سمندر سے نکل آیا ہے۔ باہر نکلنے کے بعد اس نے اپنا لباس اتارا اور اسے نچوڑنے کے بعد دوبارہ پہن لیا۔ وہ لوگ وہیں اسے تلاش کر رہے تھے اور انہوں نے ابھی اس طرف کا رخ بھی نہیں کیا تھا۔ اگر کرنا بھی چاہتے تو یہاں تک پہنچنے میں انہیں بہت دیر لگ سکتی تھی۔ بہرطور شبان خاموشی سے وہاں سے کھسک لیا اور ان لوگوں کی نگاہوں میں آئے بغیر اپنے ٹھکانے کی جانب، یعنی شونی گاؤں کے مکان کی جانب چل پڑا۔ مسٹر شونی گاؤ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ لیو فیوجی جیسی معزز شخصیت اچانک ہی ان کے گھر کا رخ کر لے گی۔ ملازم نے مسٹر لیو کی آمد کی اطلاع دی تو وہ حیرت سے اچھل پڑے تھے۔ کون؟ مسٹر لیو فیوجی؟ کیا مسٹر ٹیوڈا کے والد؟ انہوں نے اپنے ملازم سے سوال کیا۔ جی وہی ہیں، میں نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے، وہ آپ کے منتظر ہیں۔ شونی گاؤ جس حالت میں تھے اسی میں دوڑتے ہوئے ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے۔ دروازہ کھول کر انہوں نے اندر دیکھا اور اس بات کی تسلی کر لی کہ آنے والے وہی ہیں۔ تب انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنی معزز شخصیت کبھی میرے گھر کا رخ کرے گی۔ مسٹر لیو نے مسٹر شونی گاؤ کا پرجوش خیر مقدم کیا اور بولے، تمہاری یہ سوچ غیر مناسب تھی شونی گاؤ۔ دراصل میں دنیا سے کنارہ کش ہو گیا ہوں اور اسی لیے ملنے جلنے والوں کی تعداد میں کمی ہو گئی ہے۔ باقی رہا جہاں تک تمہارا مسئلہ، تو تم خود ہٹویا کی ایک معزز شخصیت ہو اور میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگ تم سے مل کر خوشی محسوس کرتے ہوں گے۔ آپ کے آنے سے مجھے جو مسرت محسوس ہوئی ہے اسے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، مسٹر شونی گاؤ نے کہا۔ شکریہ، ویسے مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں اس وقت صرف تم سے ملنے نہیں آیا، بلکہ ایک اہم مقصد مجھے یہاں تک لے آیا ہے، اور میں چاہتا ہوں شونی گاؤ کہ اس موضوع پر تم سے فوراً ہی بات کر لوں۔ وقت ہمیشہ قیمتی ہوتا ہے اور اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی ایسا ہی اہم مسئلہ ہے؟ مسٹر شونی گاؤ نے متجسس نگاہوں سے لیو فیوجی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں یقیناً، یہ مسئلہ تمہارے لیے بھی اہم ہے اور میرے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے، مسٹر لیو فیوجی نے کہا، اور شونی گاؤ سوالیہ انداز سے انہیں دیکھتے رہے۔ تب مسٹر لیو بولے، میں دراصل تمہاری توجہ تمہارے ان معزز مہمانوں کی جانب کرانا چاہتا ہوں جو تمہاری بیٹی یائیکو کے ساتھ یہاں آئے ہیں، یعنی وہ لڑکی دردانہ اور اس کا بھتیجا شبان۔ مشورے کے طور پر یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے ان معزز مہمانوں کو خفیہ طریقے سے جس قدر جلد ہو سکے یہاں سے نکال دو۔ دراصل ٹیوڈا بااثر ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس اتنے پیارے نوجوان کو کوئی تکلیف پہنچے اور تمہیں مجھ سے شکایت ہو۔ یہ بس ایک انسانی فرض تھا جسے پورا کرنے کے لیے میں تمہارے پاس آ گیا۔ شونی گاؤ کے چہرے پر شدید پریشانی کے آثار نظر آنے لگے۔ پھر اس نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ مسٹر ٹیوڈا کوئی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟
وہ فیصلہ کر چکا ہے، تم صرف ارادے کی بات کر رہے ہو۔ شونیگاؤ، اور یہ کارروائی کب تک ہوگی؟ ہوگی؟ افسوس، اس بارے میں صحیح بات نہیں جانتا، لیکن لیکن کوئی بھی لمحہ وہ ہو سکتا ہے جب ٹیوڈا اپنا کام کر گزرے۔ آپ کی رائے ہے کہ میں ان لوگوں کو خاموشی سے یہاں سے نکال دوں؟ ہاں، یہی مناسب ہوگا۔ باقی یہ بات میں نے تمہارے کانوں میں ڈال دی ہے۔ ٹیوڈا سے کوئی جھگڑا مول لینا تمہارے لیے بھی بہتر نہیں ہوگا، اور میں بھی ایک اچھے ساتھی کی حیثیت سے یہ نہیں چاہوں گا کہ تم کو کوئی نقصان پہنچے۔ ہم فساد کی جڑ ہی کیوں نہ کاٹ دیں۔ میں سمجھ رہا ہوں، لیکن ایک تھوڑی سی مشکل پیش آئے گی۔ اس کے لیے کیا آپ میری کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ کیا مشکل ہے؟ پولیس آفیسر مسٹر ٹین یاؤ اس نوجوان کے بارے میں متجسس ہے اور یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کی کارکردگی کیا رہی ہے۔ اگر بعد میں اس نے مجھ سے یہ سوالات کیے کہ میں نے اس کے مقاصد سے آگاہ ہونے کے باوجود اپنے مہمانوں کو جانے کی اجازت کیوں دی، تو میں اس سلسلے میں کیا جواب دے سکوں گا؟ اوہ، اگر ٹین ہو یا کا کوئی معاملہ ہے تو اس کی فکر مت کرو۔ تم جانتے ہو اس کی پرورش میں میرا بڑا ہاتھ رہا ہے۔ ہاں، یہ بات میں جانتا ہوں۔ بس تو اسے ذہن سے نکال دو۔ وہ تمہارے ساتھ کوئی سختی نہیں کر سکتا۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ میں آپ کی اس ہدایت پر فوری طور سے عمل کروں گا۔ وہ دونوں اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ مسٹر لیو بولے، مجھے چلنا چاہیے۔ یوں سمجھ لو میں چھپ کر یہاں آیا ہوں اور چھپ کر ہی واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ کسی کو اس بات کا علم نہ ہو سکے۔ میں سمجھ رہا ہوں، شونیگاؤ نے کہا، اور اس کے بعد وہ مسٹر لیو فیوجی کو کافی دور تک چھوڑنے کے لیے آئے۔ مسٹر لیو نے گردن خم کر کے اسے سلام کیا اور اس کے بعد خاموشی سے آگے بڑھ گئے، لیکن مسٹر شونیگاؤ کے چہرے پر شدید تشویش کے آثار نمودار ہو گئے تھے۔ وہ سست قدموں سے واپس اپنی رہائش گاہ میں آئے اور ایک جگہ بیٹھ کر یہ سوچنے لگے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، لیکن جو کچھ انہوں نے اسے بتایا تھا وہ بھی بے حد سنسنی خیز تھا۔ ایسی صورت میں تو بہت ہی مشکل پیش آ جائے گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں بدترین مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، اور اس سلسلے میں انہوں نے سب سے پہلے اپنی بیٹی یائیکو سے مشورہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ یائیکو ان کے طلب کرنے پر ان کے کمرے میں پہنچ گئی اور اس نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ خیریت سے تو ہیں ڈیڈی؟ اس نے سوال کیا۔ شونیگاؤ نے گہری سانس لے کر گردن ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، میں تو بالکل خیریت سے ہوں، لیکن کچھ مشکلات ہم سب کے لیے پیدا ہو گئی ہیں۔ اور انہوں نے مسٹر لیو سے ملاقات کے بارے میں تمام تفصیل سے آگاہ کیا۔ یہ تو بہت مشکل مرحلہ ہے۔ ہم بد نصیب ہیں کہ اپنے مہمانوں سے واپسی کے لیے کہیں گے، تاہم میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب بے حد ضروری ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ ہم اگر انہیں یہاں سے روانہ بھی کریں تو کس طرح؟ ہاں، اس سلسلے میں ابھی کوئی باقاعدہ فیصلہ تو نہیں کر سکا، لیکن میری رائے ہے کہ ان لوگوں کو بذریعہ گاڑی کوناؤ سٹی پہنچا دیا جائے، اور کوناؤ سٹی سے یہ بآسانی بذریعہ ٹرین ٹوکیو روانہ ہو سکتے ہیں۔ سفر کا یہ طریقہ محفوظ اور بہتر رہے گا۔ یائیکو کے چہرے پر سنسنی کے آثار پھیل گئے تھے۔ اس نے کہا، میں اس سلسلے میں آپ سے مکمل تعاون کروں گی۔ میں جاتی ہوں اور دردانہ سے اس موضوع پر بات کیے لیتی ہوں۔ چنانچہ یائیکو دردانہ کے کمرے میں پہنچ گئیں، جہاں ابھی شبان اندر داخل ہوا تھا، اور اس کے لباس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ وہ پانی میں لباس سمیت اتر گیا ہے۔ اس کے اس حلیے کو تشویش کی نگاہوں سے دیکھا گیا۔ خود دردانہ بھی اس سلسلے میں ابھی اس سے کوئی سوال نہیں کر پائی تھی۔ میڈم یائیکو نے مسکراتے ہوئے کہا، ہیلو مائی ڈیئر شبان، کہیے، یہ آپ نے راتوں کو بھی سمندر میں تیرنا شروع کر دیا؟ اور لباس کے ساتھ شبان کے چہرے پر ایک شوخ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، ہاں میڈم، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ پانی میں کپڑوں کے ساتھ تیرنے میں کیا لطف آتا ہے۔ بس یہی تجربہ کر رہا تھا۔ میرا خیال اس سے مختلف ہے۔ آپ یہ تجربہ کرنے پانی میں نہیں گئے تھے، بلکہ آپ کے کپڑوں سمیت پانی میں جانے کی وجہ کچھ اور ہی تھی۔ شبان نے دردانہ اور یائیکو کو اپنے اغوا کے بارے میں ساری بات بتا دی۔ او میرے خدا! دردانہ نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔
میڈم یائیکو بھی سنجیدہ ہو گئی تھیں۔ انہوں نے دردانہ سے کہا، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ڈیڈی کے پاس تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں طلب کر کے کچھ تفصیلات بتائیں، اور مائی ڈیئر دردانہ، میں ان تفصیلات کو تمہیں بتا دینا پسند کرتی ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جاپان میں داخل ہوتے ہی شبان کو اغوا کرنے کی کوششوں کا آغاز کیوں ہو گیا، اور اس کی وجہ کیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لوگ جو ہمیں ٹوکیو میں ملے تھے مسٹر ٹیوڈا کے آدمی تھے، کیونکہ یہ اتفاق ہے کہ میں تم لوگوں کو ہٹویا لے آئی، لیکن میرا خیال ہے کہ شبان سے ذاتی طور پر بہت سے لوگ دلچسپی لینے لگے ہیں، جن میں مسٹر ٹیوڈا بھی شامل ہیں۔ میرا خیال ہے تم میری بات سے الجھ رہی ہوگی، اس لیے میں تمہیں تفصیل بتائے دیتی ہوں، اور یہ تفصیل مجھے مسٹر شونیگاؤ نے بتائی ہے۔ دردانہ خاموشی سے میڈم یائیکو کو دیکھنے لگی، اور یائیکو نے شونیگاؤ کی سنائی ہوئی تمام تفصیل دردانہ اور شبان کے سامنے رکھ دی۔ اس نے ان کا دیا ہوا مشورہ بھی انہیں بتایا، اور دردانہ فوراً بولی، یائیکو تمہاری بے حد مہربانی ہوگی اگر تم فوری طور پر یہاں سے ہماری واپسی کا بندوبست کر دو۔ دیکھو، نہ میں خوف زدہ ہوں اور نہ شبان، جیسا کہ تم جانتی ہو کہ شبان سرکش ہے، اور اس پر قابو پانا بلا شبہ ایک مشکل کام ہے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ یہ کسی جرم میں ملوث ہو کر قانون کا شکار ہو جائے، اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ جیسا مسٹر شونیگاؤ نے کہا، تم ہماری روانگی کا بندوبست کر دو۔ یائیکو نے افسردہ نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا، ہر چند کہ میں یہ چاہتی نہیں تھی، اور میری خواہش تھی کہ ابھی ہٹویا میں تم لوگ طویل عرصے میرے ساتھ قیام کرو، لیکن مجبوری اس بات کے لیے آمادہ کر رہی ہے کہ ہم اسی پر عمل کریں۔ شبان دردانہ سے تھوڑی دیر کے لیے اجازت لے کر تصویر لینے چلا گیا۔ میڈم یائیکو نے آنسو بھری آنکھوں سے انہیں خدا حافظ کہا، اور تھوڑی دیر بعد وہ گاڑی کوناؤ سٹی کی جانب چل پڑی۔ رات کا سفر بہت پرسکون تھا، اور راستے میں کوئی ایسا خاص واقعہ پیش نہیں آیا تھا جو قابل ذکر ہوتا۔ سفر تقریباً 3.25 گھنٹے کا تھا۔ چنانچہ جس وقت یہ لوگ کوناؤ سٹی پہنچے تو 1:25 ہو چکے تھے۔ کیا ہمیں اسی وقت ٹوکیو روانہ ہونا ہوگا آنٹی؟ شبان نے کسی خیال کے تحت پوچھا۔ ہاں، تمہاری اپنی کیا رائے ہے؟ لیکن میں نے آپ سے پوچھا تھا۔ کیا تم تھکن محسوس کر رہے ہو؟ دردانہ نے تشویش سے شبان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ او آنٹی، بھلا اس میں تھکن کی کیا بات ہے؟ میں نے تو ایسے ہی ایک سوال کر لیا تھا۔ کوناؤ سٹی کا اسٹیشن بہت چھوٹا لیکن نہایت خوبصورت بنا ہوا تھا۔ دردانہ نے جاپان کے مختصر ترین علاقے کو دیکھا تھا، لیکن جو کچھ اس نے دیکھا تھا اسے اچھی طرح محسوس کیا تھا۔ اس نے جاپان کی مثالی ترقی کا راز پا لیا تھا۔ اپنی زمین، اپنے دیش سے پیار ہی قوموں کو عروج بخشتا ہے۔ جاپانی اپنے گھر سے نہیں، اپنی زمینوں سے پیار کرتے ہیں، اور اس گھر کے چپے چپے کو حسین بنانے کی ذمہ داری ہر شخص محسوس کرتا ہے۔ ویٹنگ روم میں آ کر دردانہ نے سکون کا سانس لیا۔ کچھ دیر آرام کرتی رہی۔ ڈیجیٹل بورڈ پر اسٹیشن پروگرام کوڈ ہو رہے تھے۔ ٹوکیو کے لیے ٹرین 2:10 پر آنے والی تھی۔ دردانہ نے ضروری انتظامات کر لیے، اور ٹرین ٹھیک 2:10 پر یہاں پہنچ گئی۔ رات کی تاریکی میں سفر کا آغاز ہوا۔ ٹوکیو پہنچنے کے بعد انہوں نے امپیریل سٹی ہی کا انتخاب کیا تھا۔ شبان نے کہا، ہمارا جاپان کا سفر بے حد پرلطف رہا آنٹی۔ دردانہ محبت بھری نظروں سے شبان کو دیکھنے لگی، پھر اس نے آنکھیں بند کر کے گردن ہلاتے ہوئے کہا، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میری فکر نہ کریں، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اب مجھے کوئی نقصان پہنچانا آسان نہیں ہے۔ خیر یہ بتاؤ، جاپان سے دل بھر گیا؟ ہاں، واپس چلا جا سکتا ہے۔ تب میں مسٹر فوجو یاؤ سے بات کرتی ہوں، دردانہ نے کہا۔ پہلی ہی کوشش میں مسٹر یاؤ سے رابطہ قائم ہو گیا تھا۔ اوہ میڈم دردانہ، کہاں سے بول رہی ہیں؟ ہوٹل امپیریل سٹی سے، آج ہی واپسی ہوئی ہے۔ میں آپ سے ملنے آ رہا ہوں۔ روم نمبر کیا ہے آپ کا؟ فوجو یاؤ نے پوچھا، اور دردانہ نے اپنا کمرہ نمبر بتا دیا۔
مسٹر یاو نے ان کے پاس آنے میں دیر نہیں کی تھی۔ وہ بہت پرخلوص انداز میں ملے۔ کہیے مسٹر شبان، کومبے کا ساحلی علاقہ آپ کو کیسا لگا؟ بے حد خوبصورت۔ آپ کو مس دردانہ کوئی خاص مشکل تو پیش نہیں آئی؟ نہیں، کوئی خاص نہیں، سب ٹھیک رہا۔ مسٹر شرازی کا کوئی پیغام تو موصول نہیں ہوا؟ دردانہ نے پوچھا۔ ہاں، 2 بار اسد شرازی کا فون آ چکا ہے، یاو نے جواب دیا۔ اوہ، کیا کہہ رہے تھے؟ کوئی خاص بات تو نہیں؟ نہیں، بس آپ لوگوں کی خیریت معلوم کر رہے تھے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ سے ملاقات ہو تو یہ پوچھ لیا جائے کہ جاپان کی سیر سے اب اگر دل بھر گیا ہو تو اب واپسی کا فیصلہ کر لیں۔ تو بس یوں سمجھ لیں کہ اب ہم یہاں سے واپس جانا چاہتے ہیں مسٹر یاو، دردانہ نے کہا۔ جب آپ چاہیں، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہوگا، مسٹر فوجو یاو نے جواب دیا۔ دردانہ کچھ دیر ان سے گفتگو کرتی رہی، اور اس کے بعد مسٹر فوجو یاو واپس چلے گئے۔ جاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ وہ بہت جلد ان لوگوں سے رابطہ قائم کریں گے۔ مسٹر یاو نے ان کی خواہشات کے مطابق انتظامات کر دیے اور اس کی اطلاع دردانہ کو دے دی۔ چنانچہ دوسرے دن رات کو 8:30 بجے ان کی فلائٹ اپنے وطن کے لیے تھی، اور اس کے لیے تمام انتظامات کر کے مسٹر یاو نے انہیں ان کے کاغذات وغیرہ دے دیے تھے۔ وقت مقررہ پر یاو انہیں لینے آ گئے اور انہیں ان کے وطن کے لیے روانہ کیا۔ طیارے کا سفر نہایت پرسکون تھا، اور کوئی ایسی اہم بات نہ ہوئی جو قابل ذکر ہوتی۔ بس راستے میں یہ لوگ جاپان کے خوبصورت ماحول کے بارے میں گفتگو کرتے رہے تھے۔ شبان کے دل میں مسٹر لیو کا ایک خاص مقام تھا، کیونکہ مسٹر لیو فیوجی سے وہ اپنی ایک پسندیدہ چیز لے کر آیا تھا۔ وطن جاتے ہوئے اس کے ذہن میں نہ جانے کیا کیا تصورات امڑتے رہے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے شہر کے ایئرپورٹ پر پہنچ گئے۔ وہاں اسد شرازی ان کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ دردانہ نے حیرت و مسرت سے انہیں دیکھا۔ شبان بھی مسکرا کر ان کے قریب پہنچ گیا۔ اسد شرازی نے پرجوش انداز میں ان کا استقبال کیا۔ دردانہ حیرت سے بولی، سر آپ کو میں سمجھ گئی۔ مسٹر فوجو یاو نے ہمیں روانہ کرنے کے بعد آپ کو یقیناً اس بارے میں اطلاع دے دی ہوگی۔ ہاں، یہی بات ہے۔ ویسے میں تم دونوں کو بہت خوش و خرم دیکھ رہا ہوں، اور اس سے مجھے بے حد خوشی محسوس ہوئی ہے۔ وہ اسد شرازی کی کار میں واپس چل دیے۔ اسد شرازی اسی مکان کی جانب آئے تھے جہاں دردانہ رہتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مکان میں داخل ہو گئے۔ راستہ خاموشی سے طے ہوا تھا۔ پھر اسد شرازی نے ایک کمرے میں بیٹھ کر ان سے کہا، تم لوگوں کو کوئی خاص تھکن تو نہیں ہوئی ہوگی، لیکن اس کے باوجود میرا اخلاقی فرض ہے کہ میں تمہیں آرام کرنے کا موقع دوں۔ لیکن کیا کروں اپنی فطرت کو، میں تم سے تمہارے جاپان کے سفر کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ معلومات اس لیے بھی اور ضروری ہو گئی ہیں کہ مسٹر فوجو یاو نے مجھے کچھ تشویش کن اطلاعات دی تھیں، اور ان کے ذریعے مجھے یہ اندازہ ہوا تھا کہ کچھ لوگ وہاں پر بھی شبان کو نقصان پہنچانے کی فکر میں سرگرداں ہیں۔ دردانہ نے کہا، ہاں، یہ سچ ہے، اور آپ یقین کریں کہ اس سچ نے مجھے جن مشکلات سے گزارا ہے، ان کو یاد کر کے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ کو تفصیلی رپورٹ دینا ضروری ہے، اور اس سلسلے میں شبان کی موجودگی کو میں برا نہیں سمجھتی۔ ضرور ضرور، مسٹر اسد شرازی نے کہا۔ دردانہ نے اسد شرازی کو تمام تفصیلات بتا دیں، اور اسد شرازی ان حالات پر غور کرنے لگے۔ پھر انہوں نے کہا، بہت زیادہ تشویشناک بات نہیں ہے۔ شبان کی ایک حیثیت ہے، یعنی سمندر میں تیرنے کی اعلیٰ حیثیت۔ وہ لوگ ذرا پراسرار ہیں جنہوں نے ٹوکیو میں اور پھر ہٹویا میں شبان کو اغوا کرنے کی کوشش کی۔ ہو سکتا ہے ان 3 افراد کی ہلاکت کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے۔ جہاں تک مسٹر ٹیوڈا کا معاملہ ہے تو میرے خیال میں انہوں نے بھی شبان کو سمندر میں تیرتے دیکھ لیا ہوگا، اور چونکہ وہ موتیوں کی صنعت سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے انہیں یہ زیادہ پرکشش لگا ہوگا۔ تم وہاں سے چلی آئیں، اچھا ہوا۔ آپ کی کیا مصروفیات ہیں سر؟ دردانہ نے پوچھا، اور اسد شرازی مسکرا دیا۔
زندگی ایک دلچسپ رخ اختیار کر گئی ہے دردانہ، اور اس کی وجہ شبان ہی ہے۔ کبھی میں یہ سوچتا تھا کہ دردانہ اس مہم جو زندگی سے کبھی نہ کبھی اکتاہٹ ضرور محسوس کروں گا۔ اس کے بعد کیا کروں گا؟ بقیہ زندگی کیسے بسر کروں گا؟ یہ سوچ سوچ کر بعض اوقات پریشان ہو جاتا تھا، لیکن میری یہ مشکل حل ہو گئی ہے۔ کیسے سر؟ دردانہ نے پوچھا۔ اس ریسرچ سینٹر کو قائم کر کے۔ خوب، ایک اعتماد قائم ہوا ہے، ایک تصور نے جنم لیا ہے، اور اس کے لیے جو پذیرائی ہوئی ہے اس نے دل بڑھا دیا ہے۔ بڑی معلومات حاصل ہوئی ہیں، دنیا بھر سے رابطہ قائم ہوا، اور اچانک ہی ایک مہم جو بہت بڑی حیثیت اختیار کر گیا ہے۔ میری طرف سے مبارکباد سر۔ شکریہ۔ کل تم لوگ میرے ریسرچ سینٹر آؤ، دیکھو کس برق رفتاری سے کام ہو رہا ہے، اور اس سے زیادہ برق رفتاری سے اس کی پذیرائی ہو رہی ہے۔ شرازی نے کہا۔ میں ضرور حاضر ہو جاؤں گی سر، دردانہ نے کہا۔ اسے خود بھی دلچسپی پیدا ہو گئی تھی، چنانچہ دوسرے دن صبح ہی صبح وہ ریسرچ سینٹر روانہ ہو گئی۔ اس کا خیال تھا کہ اسد شرازی ابھی وہاں نہ آیا ہوگا، لیکن اس کا استقبال اسد شرازی نے ہی کیا تھا۔ ہیلو دردانہ، شبان۔ ہیلو انکل، شبان نے کہا۔ دردانہ اس خوبصورت عمارت کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کہا، جاپان میں ہمارا قیام اتنا طویل تو نہ تھا سر، کیا ہوا؟ آپ نے اس عمارت کی تکمیل کے لیے شاید کسی جادوئی چراغ کا سہارا حاصل کیا ہے۔ اتنے مختصر وقت میں اس کی تکمیل حیران کن ہے۔ ہاں، جادو کا یہ چراغ میرا عزم تھا دردانہ۔ میں یہاں دن رات کام کرتا ہوں، اور بہت سے لوگ میرے معاون ہیں۔ کافی سٹاف بڑھا لیا ہے میں نے۔ ابھی تمہیں ان سب سے ملاؤں گا۔ دراصل ایک مقصد حاصل ہو گیا ہے، اور وہ مقصد جاندار ہے۔ آؤ ایک نگاہ جائزہ لو یہاں کا۔ شرازی نے دعوت دی، اور پھر وہ دردانہ کو پوری عمارت کی سیر کرانے لگا۔ کمال کر دکھایا تھا شرازی نے۔ پوری دنیا کے سمندروں کو اس نے اس عمارت میں قید کر دیا تھا۔ وسیع و عریض پانی کی دیواروں پر سمندر پینٹ کرائے گئے تھے۔ ندی کی گہرائیوں تک کے مناظر دلکش اور قدرتی رنگوں میں پیش کیے گئے تھے۔ ان کے محل وقوع کو خاص طور سے روایات کے ساتھ نمایاں کیا گیا تھا جو وہاں سے منسوب تھیں۔ مصوروں نے اپنے فن کا کمال دکھایا تھا۔ دردانہ ششدر رہ گئی۔ کمال کیا ہے آپ نے۔ افسوس میں اس کام میں آپ کی شریک کار نہ رہی، دردانہ نے کہا۔ کیسی بات کر رہی ہو دردانہ؟ اس پروجیکٹ کے 2 پارٹس ہیں، ایک حصہ میں نے سنبھال رکھا ہے، تو دوسرا تم نے۔ تمہیں اس تحریک کی وجہ معلوم ہے؟ یعنی شبان۔ اوہ جی ہاں، دردانہ نے کہا۔ اصل حصہ تو تم نے سنبھالا ہوا ہے دردانہ۔ شکریہ جناب، دردانہ نے کہا۔ آؤ تمہیں کچھ تفصیلات بتاؤں، اسد شرازی نے کہا، اور پھر وہ انہیں اپنے دفتر میں لے گیا۔ وسیع و عریض دفتر میں پہنچ کر اس نے انہیں بیٹھنے کی پیشکش کی، پھر بولا، امیر ارتفاع ہاشمی مصری نژاد ہے، تیل کا سوداگر ہے، اور سمندر کا عاشق۔ اس نے ایک نہایت جدید اور قیمتی جہاز بنوایا ہے، اور اس پر دنیا بھر کے سمندروں کو کھنگالنا چاہتا ہے۔ اس نے باقاعدہ رابطہ قائم کر رکھا ہے مجھ سے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں بھی اس کی اس سمندری مہم میں اس کی معاونت کروں اور اس کے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ وہ ہماری اس لیبارٹری کو $10 ملین کی امداد دینے کے لیے تیار ہے۔ دوسری دلچسپ شخصیت کیپٹن ایڈگر مورالس کی ہے، ایک تجربے کار جہاز راں، جس کا کہنا ہے کہ اس نے سمندروں کے وہ ویران خطے بھی دیکھے ہیں جہاں انسانی پہنچ ناممکن ہے۔ وہ ہمیں اپنی خدمات پیش کرنا چاہتا ہے۔ یوں تو بہت سے لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے، مگر یہ 2 شخص میرے لیے بہت دلچسپ ہیں، اور میں انہیں نظر انداز نہیں کر سکتا۔ واقعی بہترین پروگرس ہے سر، دردانہ نے معترف لہجے میں کہا۔ تم سمجھ رہی ہوگی، امیر ارتفاع ہاشمی، کیپٹن مورالس اور ہم سمندری تحقیقات کے لیے ایک آزاد جہاز جسے دنیا بھر کے سمندروں میں جانے کی اجازت ہوگی۔ اور کیا چاہیے؟ یقیناً سر، مگر یہاں کا کام بہترین عملہ سنبھالے گا، جس میں سے کچھ میرے پاس موجود ہے، باقی رکھنا ہے۔ کچھ ایسے لوگ مل گئے ہیں
جو میرے مقصد کے لیے بہترین ہیں۔ ہماری تو زندگی ہی بدل گئی سر۔ ہاں دردانہ، واقعی یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی میں ہم کبھی کوئی اتنا بڑا کام کریں گے، اور یہ سب کچھ شبان کی وجہ سے ہوا۔ 100%۔ تمہارا پروگرام کیا ہے؟ میں امیر ہاشمی سے رابطہ قائم کر کے اس کو ملاقات کی دعوت دیتا ہوں۔ اس دوران ہم نیا عملہ بھی ملازم رکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد کیپٹن مورالس کو بھی بلا لیا جائے گا، اور پھر ایک طوفانی سمندری سفر، نئی تحقیق۔ شبان ہمارے ساتھ ہوگا، لیکن اس کی شخصیت کو نہایت محنت سے چھپانا ہوگا۔ اسے راز ہی رکھا جائے گا، اور یہ راز صرف ہمارے درمیان ہوگا۔ اوہ میرے خدا! اس کا مطلب ہے کہ زبردست جدوجہد کا آغاز۔ یقیناً۔ شبان، کیا تم ہماری باتیں سن رہے ہو؟ شیرازی نے اسے مخاطب کر کے کہا، اور شبان مسکرا دیا۔ کیوں نہیں انکل، کیا تم اس پروگرام سے متفق ہو؟ نہ صرف متفق ہوں، بلکہ یہ میری دلی آرزو ہے، شبان نے کہا۔ دردانہ اور شیرازی مسکرانے لگے۔ اسپین کے ڈونگ انٹائرل سٹی اسکوائر کے بینکویٹ ہال میں اس وقت دنیا کی ساری دولت جمع تھی۔ یہ دولت ان دولت مندوں کی شکل میں تھی جو دنیا کے 8 ملکوں کے اتنے بڑے آدمی تھے کہ ان کی دولت کا تصور کرنا ناممکن تھا۔ ان ملکوں سے آنے والوں کا یہ اجتماع بڑی اہم حیثیت کا حامل تھا۔ اسپینش شہریت رکھنے والے مسٹر لیچاک نے انہیں یہاں جمع کیا تھا۔ اس حال میں عموماً اس قسم کی میٹنگیں ہوا کرتی تھیں، لیکن اہم ترین اور بین الاقوامی کاروباری امور کے سلسلے میں ویسے اس کا تعلق قطعی غیر سرکاری نوعیت کا تھا، اور یہ صرف سرمایہ داروں کے جمع ہونے کی جگہ تھی، اور یہاں دنیا بھر کی معیشیت کے سلسلے میں اہم فیصلے کیے جاتے تھے۔ ملکوں کی حکومتیں اپنی معیشیت چلانے کے لیے لاتعداد منصوبہ بندیاں کرتی تھیں، لیکن ان لوگوں کا عمل دخل ان حکومتوں سے بھی کہیں زیادہ تھا۔ دنیا بھر کی مارکیٹ میں یہ اگر چاہتے تو انتشار برپا کر سکتے تھے۔ لچاک نے اپنے معزز مہمانوں کو مسرور نگاہوں سے دیکھا، جن کی میزبانی کا شرف انہیں حاصل تھا۔ بینکویٹ ہال کی رونق دیدہ زیب تھی۔ دیکھنے والی نگاہیں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ ہاں اس وقت اس اجتماع کی نوعیت ذرا مختلف تھی، اور آنے والے خفیہ طور پر اور عین وقت پر یہاں پہنچے تھے۔ سرکاری طور پر ان کی آمد کی توقع نہیں کی جاتی تھی، ورنہ ان کے لیے خصوصی انتظامات کیے جاتے، لیکن یہ انتظامات بھی ان انتظامات سے بہتر نہ ہوتے جو لیچاک نے اپنے مہمانوں کے لیے کیے تھے۔ ایئرپورٹ سے جن راستوں سے گزر کر معزز مہمانوں کو انٹائرل سٹی اسکوائر پہنچنا تھا، وہاں راستے میں جگہ جگہ خفیہ طور پر ایسے مسلح گارڈ موجود تھے جو اڑنے والی چڑیوں پر بھی نگاہ رکھتے تھے، اور اگر اس راستے میں کہیں بھی کسی جگہ کوئی ایسی کیفیت دیکھنے میں آتی تو جو کچھ ہوتا وہ شاید اسپین کی حکومت کے لیے بھی باعث حیرت ہوتا۔ جس انداز میں اس دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا وہ بہت محتاط تھی، اور یہ مشکل ہی تھا کہ بیرونی لوگوں کے یہاں جمع ہونے کا علم ہو، اور یہ سب کچھ ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں تھا، کیونکہ بیشتر ممالک پر اصل حکمران یہی لوگ تھے، اور انہی کے اما پر حکومتیں تبدیل ہو جایا کرتی تھیں۔ بینکویٹ ہال میں داخل ہونے والا آخری آدمی امریکی نژاد یہودی تھا، جس کا نام گائن شیورن تھا۔ دولت کہاں کہاں تقسیم ہو جاتی ہے، اور کس کس طرح کن کن لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچ جاتی ہے، اس کے بارے میں تو بڑے لطیفے ہیں، لیکن گائن شیورن کو دیکھ کر یہ سارے لطیفے ایک جگہ جمع ہو جاتے تھے۔ ویسے اس کی شخصیت کا اندازہ ہال میں بیٹھے ہوئے ان تمام لوگوں کے پر احترام رویے سے ہو جاتا تھا، جو اسے دیکھ کر ادب سے کھڑے ہو گئے تھے۔ مسٹر لیچاک نے آگے بڑھ کر گائن شیورن کا استقبال کیا اور مسکراتے ہوئے کہا، ہم ایئرپورٹ سے برابر رابطہ رکھے ہوئے تھے اور صرف آپ کی آمد کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ گائن شیورن نے مسکراتے ہوئے گردن خم کی۔ تب لیچاک نے کہا، آج کی اس نشست کے لیے میں صدارت کی تجویز مسٹر گائن شیورن کے لیے پیش کرتا ہوں۔ تمام لوگوں نے تالیاں بجا کر اس اعلان کا خیر مقدم کیا، اور وہ اس طرح کرسی صدارت کی جانب بڑھ گیا جیسے جانتا ہو کہ اس کے بغیر یہ کرسی نامکمل ہے۔
افراد نے بھی اپنی اپنی نشستیں سنبھال لیں اور پھر حال میں ایک پرسکوت خاموشی طاری ہو گئی۔ ہر شخص کچھ نہ کچھ سوچنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ گائن شیورن نے اپنا قیمتی سگار نکالا اور اسے دانتوں میں دبا کر اس کا گوشہ توڑا اور پلٹ کر ہونٹوں میں لگایا، اور فوراً ہی لچاک نے آگے بڑھ کر ان کا یہ سگار جلا دیا۔ گائن شیورن نے اپنی دبلی پتلی مہین سی آواز میں کہا، آج کی اس نشست کے لیے مجھے جو مختصر اطلاعات ملی ہیں وہ میرے لیے باعث حیرت تھیں۔ میں نے لچاک سے فرمائش کی کہ اس موضوع پر ایک باقاعدہ میٹنگ ہو جائے اور اس کے لیے تمام لوگوں کو تکلیف دی جائے۔ مجھے خوشی ہے کہ آج ہم اپنے اس اہم مقصد کے سلسلے میں جمع ہوئے ہیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ منافع بخش ہے اور جس کے تحت ہم نے ایک عظیم کام کا بیڑا اٹھایا ہے۔ مسٹر گائن شیورن کے خاموش ہونے کے بعد لچاک نے کہا، اوشین ٹریڈرز کے جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے میں وہ تمام باتیں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جن کے تحت یہ میٹنگ ہمارے لیے ضروری ہو گئی تھی۔ ہم کسی بھی ایسے ذریعے کو نہیں اپنا سکتے جس کے بارے میں ہمیں ذرا برابر شبہ ہو کہ ہمارے معاملات کسی دوسرے کے کانوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ چنانچہ بحالت مجبوری میں نے ان واقعات کو صرف اشارتی شکل میں آپ لوگوں تک پہنچایا۔ اوشن ٹریئرز ہماری زندگی کا اہم ترین مقصد ہے اور اس کے لیے ہم کہیں اور کسی جگہ کوئی مشکل، رکاوٹ یا خطرہ برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ نے اوشن ٹریئرز کے جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے اپنے فرض سے انصاف کیا ہے اور ہم اس کے لیے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، ایک آدمی نے سرد لہجے میں کہا۔ مسٹر لچاک نے گردن جھکا کر شکریہ ادا کیا اور بولے، چنانچہ اب میں ابتدا سے یہ ساری تفصیلات لوگوں کو بتا رہا ہوں۔ اوشن ٹریئرز کے نام سے ہم نے جو خفیہ ادارہ 6 ملکوں کے اشتراک سے قائم کیا، اس کا مقصد عظیم تر ہے۔ سمندری دولت ہمارے لیے اپنی آغوش وا کیے ہوئے ہے اور ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس میں سے جو چاہیں حاصل کر لیں۔ خلا کی تسخیر کا تمام کام دنیا بھر کی حکومتوں نے سنبھال لیا ہے۔ سیارے اور خلا کے دوسرے وہ تمام راز جو اس کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں اب بڑے بڑے ممالک کی دسترس میں ہیں۔ ہم لوگ بھی اس دنیا کے باشندے ہیں اور ہمارے لیے بھی بہت سی ایسی اہم ضرورتیں کھلی پڑی ہیں جو اس دنیا ہی کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں۔ ہمارے سامنے سمندر موجود ہے، ایک خلا کی مانند۔ جس طرح اس خلا کی بے کراں وسعتیں اہم ترین رازوں سے بری پڑی ہیں، اسی طرح سمندری دنیا بھی نہ جانے کون کون سے رازوں کا مرکز ہے۔ میں اس بات پر خوش ہوں کہ سرکاری پیمانوں پر سمندر میں جو کچھ کیا جا رہا ہے وہ محدود ہے، اور اس طرح ہمارے لیے گنجائش پیدا ہوتی ہے کہ ہم پانی کی گہرائیوں میں جھانک سکیں، اور یہ بات یقینی ہے کہ سمندر کے نیچے جو کچھ موجود ہے بیرونی دنیا پر اس کا 1% بھی موجود نہیں ہے۔ البتہ سمندر کی گہرائیوں میں موجود خزانوں کو تلاش کرنے کے لیے ہمارے پاس وسائل کم ہیں، اور ہماری اس وقت جو تمام کوششیں جاری ہیں وہ یہی ہیں کہ اپنے ان وسائل کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں اور سمندر کی دنیا کی تلاش کریں۔ ہم نے اس سلسلے میں جو کام کیے ہیں ان کی تفصیل میں جانا بیکار ہے۔ میں نے یہ تمام باتیں اس لیے دہرائی ہیں کہ ہمارے نظریات کا صحیح معنوں میں ایک بار پھر اندازہ ہو سکے، اور اس سلسلے میں اگر ہمارے کسی معزز دوست کے ذہن میں کوئی خاص بات آئے تو وہ ہمیں اس کی اطلاع دے۔ اوشن ٹریئر نامی ادارہ جو اس وقت دنیا کے 8 ممالک پر مشتمل ہے اپنا کام کر رہا ہے، اور ہم نے اس سلسلے میں جو عظیم فنڈ مخصوص کیا ہے اس کے تحت ہم اپنی ان کارروائیوں میں کافی آگے بڑھ چکے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں مختلف ممالک میں کام ہو رہا ہے۔ ہم نے اپنا پھیلاؤ جس انداز میں بڑھایا ہے اس میں ہم دنیا کے تمام ممالک میں اپنے نمائندے پہنچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور ہمارے یہ نمائندے دنیا بھر کے سمندروں سے حاصل ہونے والی معلومات کا ذخیرہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ دنیا کے جن ممالک میں اوشن ریسرچ سینٹر موجود ہیں وہاں ہمارے آدمی بھی موجود ہیں اور وہاں کی اہم ترین معلومات ہمارے لیے فراہم کرتے ہیں۔ میں اب اصل موضوع کی جانب آنا چاہتا ہوں۔ ایک پسماندہ سا ملک میں ایک چھوٹا سا ادارہ قائم ہوا ہے
اور یہ ادارہ وہ تمام تصورات اپنے ذہن میں رکھتا ہے جو ہمارے عظیم تر منصوبہ بندی کرنے والوں نے پیش کیے ہیں۔ مثلاً ان کا کہنا ہے کہ وہ زیر سمندر ایسی چیزیں دریافت کریں گے جو انسانیت کی بھلائی کے لیے استعمال ہوں۔ سمندر کے نیچے بہت سی ایسی جڑی بوٹیاں مل سکتی ہیں جو دنیا کے لاتعداد امراض کے کام آ سکتی ہیں، اور ابھی تک جدید ترین طبی سائنس ان کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کر سکی۔ ہمارے سمندری پروگرام کا ایک حصہ یہ بھی ہے، اور ہم یہ بالکل پسند نہیں کریں گے کہ کوئی اور اس سلسلے میں کام شروع کرے۔ میں یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کے مشوروں کا طالب ہوں۔ کچھ اور تفصیلات اس بارے میں عرض کر دوں، اس کے بعد میری یہ گفتگو ختم ہو جائے گی۔ اس چھوٹے سے ادارے کو ان لوگوں نے کوئی اہم نام نہیں دیا، ایک طریقہ کار قائم کیا ہے اور اس کے تحت عمل کیا جا رہا ہے، لیکن ان کے پاس کچھ ایسے ذرائع ضرور موجود ہیں جن پر کام کر کے وہ اپنے اس مقصد میں کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر وہ اس اہمیت کے حامل نہ ہوتے تو ہماری توجہ ان کی جانب نہ ہوتی۔ مثلاً اس ادارے کا بانی ایک شخص اسد شرازی ہے جو ایک مہم جو اور سرمایہ دار ہے، لیکن معمولی سا سرمایہ دار۔ اس نے دنیا بھر کے لوگوں کو اس جانب متوجہ کیا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ادارے کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے۔ کئی ممالک نے اس ادارے سے تعاون کا وعدہ کیا تھا اور وہ اپنی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اہم نظریہ جو صرف ہمارے دماغوں میں پیدا ہوا تھا، ہمارے ہاں سے منتقل کیسے ہوا؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ انسان وہ سب کچھ سوچنے میں ناکام رہ سکتا ہے جو ہم نے سوچا، لیکن جس انداز میں ان لوگوں نے کام شروع کیا ہے وہ ہمارے لیے باعث تشویش ہے۔ ہو سکتا ہے وہ لوگ اس سلسلے میں کچھ کامیابیاں حاصل کر لیں، اور اگر یہ کامیابی انہیں حاصل ہو گئی تو پھر اس بات کا خطرہ سامنے آ جاتا ہے کہ دنیا کے بہت سے ممالک اپنے عظیم سرمایے کے ساتھ سمندر کی جانب متوجہ ہو جائیں گے، اور اس طرح ہمیں کھربوں ڈالر کا خسارہ ہوگا جو ہم نے اسی مقصد کے لیے وقف کیے ہیں اور خرچ کر چکے ہیں۔ ہم اس خسارے کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن کم از کم ہمارے اس مقصد میں کوئی مداخلت نہ ہو، یہ ہمارا اولین فرض ہے، اور ہم اس سلسلے میں تمام تر کوششیں کر لینا چاہتے ہیں۔ میرا کہنا صرف اتنا ہی تھا۔ میں نے اس سلسلے میں کچھ تھوڑی سی کارروائیاں بھی کی ہیں۔ وہ تھوڑی دیر رکا، پھر بولا، جب ہمیں اس بات کا علم ہوا کہ وہ ادارہ قائم ہو رہا ہے اور ایک ایسا شخص ان کے پاس موجود ہے جو زیر سمندر بہترین کارکردگی دکھا سکتا ہے، وہ ایک اعلیٰ ترین تیراک ہے اور پانی کے نیچے اس کی عجیب و غریب صلاحیتیں منظر عام پر آئی ہیں۔ جب ہمیں اس کی اطلاع ملی تو ہم نے کوشش کی کہ اس نوجوان کو اپنے قابو میں کر لیا جائے اور ہم اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں، لیکن اس سلسلے میں ہماری کوششیں مسلسل ناکامی سے دوچار ہوتی رہیں، اور ہمارے اس ادارے کے ایسے اہم ترین لوگ اس کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے ہیں جو ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے تھے۔ ڈاکٹر شرف نامی ایک شخص جو سمندری دنیا کا بے تاج بادشاہ قرار دیا جاتا تھا، ہلاک ہو چکا ہے، اور یہ سب کچھ اسی نوجوان کی وجہ سے ہوا۔ جاپان میں ہمارے چند ایسے افراد اس کے ہاتھوں ہلاک ہوئے جو سمندری معلومات کے سلسلے میں ہمارے بہترین مفادات کے حامل تھے، اور ہم وہ عظیم نقصان برداشت کرنے پر مجبور ہوئے۔ میں خاص طور سے آپ لوگوں کی توجہ اس جانب مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ایسے کسی ادارے کو ختم کر دیا جائے اور ایسی کوئی بنیاد نہ چھوڑی جائے جس کی بنا پر ہمیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ جناب صدر، اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان واقعات کی روشنی میں آپ اپنی قیمتی خیالات کا اظہار کریں۔ مسٹر گائن شیورن نے ایک نظر سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کی جانب دیکھا۔ ان کی کشادہ اور وسیع پیشانی پر چند شکنیں پھیلی ہوئی تھیں اور آنکھوں سے غصے کا اظہار ہوتا تھا۔ پھر وہ اپنی منمناتی آواز میں بولے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تصور کسی اور ذہن تک منتقل کیسے ہوا، اور کیا ہم اس بات کو نظر انداز کر سکتے ہیں کہ ہمارے تمام تر طریقہ کار میں کوئی ایسی خامی رہ گئی ہے جس کی بنا پر یہ تصور دوسرے ذہنوں تک پہنچا؟ میں اس کا جواب لچاک سے طلب کرتا ہوں۔ لچاک نے پر ادب لہجے میں کہا، جناب والا، اس سلسلے میں چند الفاظ میں تذکرہ کر چکا ہوں۔
انسانی ذہن مختلف خیالات کا حامل ہوتا ہے۔ اس بات کے امکانات ہیں کہ وہ مہم جو جس کا نام اسد شرازی ہے اس طرح سوچنے میں کامیاب ہو گیا ہو اور یہ اس کی اپنی سوچ ہو، اور اس سلسلے میں ہم کسی پر شبہ نہ کریں۔ ہاں، اس بات کے امکانات ہیں۔ ایک ذہن یا کچھ ذہن ایک ہی انداز میں ضرور سوچ سکتے ہیں، لیکن جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے وہ بھی ہمارے طریقہ کار سے مختلف نہیں ہے۔ اگر سمندر کی گہرائیوں میں کچھ تلاش کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کا طریقہ کار یکساں ہی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیا تم نے یہ معلومات بھی حاصل کیں لچاک کہ اس کے اپنے وسائل کیا ہیں؟ یقیناً جناب، میں نے معلومات حاصل کی ہیں۔ وہ ایک بالکل بے وسیلہ شخص ہے اور اس کے پاس سمندر کی گہرائیوں میں جانے کا کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے سوائے اس نوجوان کے، اور ایک شخص پر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ نہیں، میں تمہاری اس بات سے اختلاف کرتا ہوں۔ جو کچھ بھی کیا جائے اس کے نتائج دوسروں کو متوجہ کرنے کے کام تو آ سکتے ہیں۔ ہمارا نظریہ فکر یہی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو نظر انداز نہ کیا جائے، اور میں آپ کی اس بات سے خوش ہوں کہ آپ نے میرے اس نظریے کو فروغ دیا ہے، اور اگر کوئی ایسی صورتحال سامنے آئی ہے تو اسے نظر انداز نہیں کیا، اور پھر ہم اسے کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں جبکہ ہمارے چند افراد بھی اس سلسلے میں کام آ چکے ہیں؟ لچاک نے خوش ہو کر کہا، میں آپ کا طریقہ فکر جانتا ہوں جناب، اور اسی بنیاد پر میں نے ان معاملات کو نظر انداز نہیں کیا۔ در حقیقت اوشن ٹریجرز کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے۔ ویسے تو کاروباری دنیا میں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے اطمینان بخش ہے، لیکن اوشن ٹریجر کا قیام اسی سلسلے میں عمل میں آیا ہے، اور ہم نے اس کے لیے جو کچھ کیا ہے وہ ایک الگ نوعیت کا حامل ہے۔ میں اس چھوٹے مسئلے کو قطعی طور پر نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ایسے چھوٹے چھوٹے بہت سے مسئلے مل کر ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتے ہیں۔ میں آپ سے متفق ہوں، اور اب آپ لوگوں کی رائے جاننا چاہتا ہوں۔ جاپانی نژاد صنعت کار نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ صورتحال بے حد اہم ہے۔ ہم اگر ابھی ابتدائی مرحلے میں ہی اس صورتحال پر قابو پا لیں تو کیا ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا؟ فرانسیسی صنعت کار بولا، مقصد یہ ہے آپ کا مسٹر ڈی یواؤ کہ اس مسئلے کو کس شکل میں ختم کیا جائے؟ ہاں، میں یہی چاہتا ہوں۔ اگر ایسا کوئی ادارہ قائم ہو بھی گیا ہے تو اسے آگے بڑھنے سے پہلے ختم ہو جانا چاہیے، اور یہ کام ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ گائن شیورن نے کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، آپ کا خیال ہے کہ اس ادارے کو تباہ کرنے کے لیے ہم کچھ لوگوں کو مخصوص کر دیں تو یقینی طور پر یہ کام ہو سکتا ہے۔ اس پوری عمارت کو بم سے اڑایا جا سکتا ہے۔ جتنے متعلقہ لوگ ہیں انہیں ختم کیا جا سکتا ہے۔ یقینی طور پر دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہمارے ایجنٹ یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ کا کیا خیال ہے؟ اگر یہ قیمتی شخص اس طرح ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تو کیا ہم اس نقصان کو پورا کر سکیں گے؟ قیمتی شخص؟ ہاں، وہی نوجوان جس کے بارے میں تذکرہ کیا جاتا رہا ہے۔ بے شک ہم نے اپنی معلومات کے لیے جو ذرائع اختیار کیے ہیں وہ بہت وسیع ہیں، لیکن ایک اور شخص کی گنجائش یقینی طور پر باقی ہے۔ میری اپنی رائے ہے جس پر آپ لوگوں کو اختلاف کر سکتے ہیں کہ اس ادارے کو کام کرنے دیا جائے، البتہ اس کے گرد ایسا محاصرہ قائم کر لیا جائے کہ اگر وہ کوئی کام کی بات معلوم کر سکتا ہے تو اس معلومات کو کسی اور تک نہیں ہم تک پہنچنا چاہیے۔ اس کا باہر نکلنا مناسب نہیں ہوگا، اور اگر صورتحال کچھ ایسی ہو جائے جو ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو تو پھر ہم بعد میں اس انداز میں بھی سوچ سکتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ اس نوجوان کو ہم لوگ اپنے قبضے میں لے لیں، اور اگر وہ ہمارے قبضے میں نہ آ سکے تو پھر اسے ضرور ختم کر دیا جائے۔ اگر ایسی کوئی صورتحال ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے ختم ہونے کے بعد تمام معاملات خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ سمندر کی دنیا میں ہم کسی کا راستہ بآسانی روک سکتے ہیں، اور وہ لوگ ہم سے بڑھنے کی اہلیت نہیں رکھتے۔ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، اور پھر انہوں نے مشترکہ طور پر کہا،
اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے سوچنے کا انداز بالکل مختلف ہے اور ہم آپ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ گائن کے نسوانی چہرے پر مکارانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، ایک مکھی بھی اگر آپ کو اس قابل نظر آئے کہ اس سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے تو اس کی اہمیت کا اندازہ کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ وہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ صرف یہ نہیں کہ وہ مکھی ہے، اسے مار دیا جائے۔ بے شک آپ کا کہنا درست ہے۔ چنانچہ انداز فکر تبدیل ہو گیا۔ اب ہم تشویش کے بجائے عمل کی دنیا میں آ چکے ہیں۔ ہمارے بہت سے ایجنٹ دنیا کے مختلف ممالک میں موجود ہیں اور اوشینو ریسرچر کے سلسلے میں وہ بہت کام کر رہے ہیں۔ اوشینو ہر ملک میں اس سلسلے میں ہونے والی معلومات سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں اور ہم ان پر زبردست سرمایہ خرچ کرتے ہیں۔ ہماری توجہ کا ایک بہت بڑا حصہ اب اس جانب منتقل ہو جانا چاہیے۔ دنیا بھر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے، لیکن ہمیں کچھ ایسے مخصوص لوگوں کی ضرورت ہے جو اس طرف توجہ دیں اور وہاں، جیسا کہ میں نے کہا، محاصرہ قائم کر لیں۔ اس شخص کا نام غالباً آپ نے اسد شرازی بتایا تھا، لچاک؟ جی سر، اس کے بارے میں میرے پاس تفصیلات موجود ہیں۔ براہ کرم پیش کیجئے۔ لچاک نے ایک فائل اٹھائی اور اس میں سے ایک بڑی سی تصویر نکال کر گائن شیورن کے سامنے رکھ دی۔ یہ ہے اسد شرازی، معمولی سا سرمایہ دار ہے اور زیادہ تر توجہ مہم جوئی پر صرف کرتا ہے۔ اس کی ذہانت معمولی سی ہے اور ایسا کوئی کارنامہ اس نے سر انجام نہیں دیا جو اہم نوعیت کا ہوتا۔ اس شخص نے جس نوجوان کو سمندری دنیا میں معلومات کے لیے تیار کیا ہے، اس کی تصویر یہ ہے۔ یہ دوسری تصویر شبان کی تھی جو گائن کے سامنے پیش کی گئی۔ گائن کے چہرے پر کسی قدر غور و فکر کے آثار نظر آنے لگے۔ وہ دیر تک اس تصویر کو دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، میں پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ غیر معمولی انسان ہے۔ بعض چیزوں میں میری چھٹی حس کام کرتی ہے اور میری چھٹی حس بتاتی ہے کہ اس کی آنکھوں میں وہ سب کچھ موجود ہے جو کسی غیر معمولی شخص کی آنکھوں میں ہو سکتا ہے۔ اس تصویر کو دیکھنے کے بعد میرا یہ نظریہ پختہ ہو گیا ہے کہ اس نوجوان کو ہر قیمت پر ہمارے قبضے میں آنا چاہیے، اور یہ بالکل آخری مرحلہ ہوگا جب ہم اس سے مایوس ہو کر اسے ختم کر دینے پر تل جائیں گے۔ گائن خاموش ہو گیا اور تمام سوالیہ نگاہیں ان کی جانب اٹھ گئیں۔ چند لمحات کے بعد گائن شیورن نے کہا، لیکن یہ کام معمولی پیمانے پر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی طرح یہ بات منظر عام پر آ گئی کہ کوئی ایسا ادارہ اس سلسلے میں کوشش کر رہا ہے تو ہمارے لیے زیادہ مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ میرا مقصد سمجھ رہے ہوں گے آپ۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان تمام لوگوں سے ہٹ کر کوئی ایسی ٹیم بنائی جائے جو صرف ان لوگوں کے لیے مخصوص ہو، اور اس ٹیم کی سربراہ کوئی ایسی شخصیت ہونا چاہیے جس پر ہم پورا اعتماد کر سکتے ہوں۔ لچاک کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی اور پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، گارتھا ورتھا۔ معزز سامعین، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔